الحمدللہ علی ما انعم وعلمك من العلوم ما لم نعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعترته الذين هم الأصفياء وأصحابه الذين هم الأتقياء وعلى آله المجتبى أشرف الأولياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ روح فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا. مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں. کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل پیغمبر کے برابر ہو نہیں سکتا. مگر آل پیغمبر کے برابر ہو نہیں سکتا. اور اشرفی ناز کر تو اپنے اشرف پر. اشرفی ناز کر تو اپنے اشرف پر. کون پاتا ہے خاندان ایسا, کون پاتا ہے خاندان ایسا. اور مجھے بہت پیارے شعر لگتے ہیں جو شعر میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں. جب تک میں وہ اشعار نہیں پڑھ لیتا نا تو مجھے تشفی نہیں ہوتی اور برکت بھی حاصل ہو جاتی ہے. شاعر کہتا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے. انبیاء میں حبیب خدا کون ہے. آپ ہو یا نبی دوسرا کون ہے. پیچھے والے بہت شانت ہیں.
ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی طرح صرف مجھے مت دیکھتے رہے، ذکر کی محفل میں آئے ہو تو ذکر کرتے رہے۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہو یا نبی دوسرا کون ہے؟ اور یا رسول اللہ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، یا رسول اللہ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ اور یا رسول اللہ آپ آئے تو رب کا پتہ چل گیا، یا رسول اللہ آپ آئے تو احد کا پتہ چل گیا، یا رسول اللہ آپ آئے تو سمد کا پتہ چل گیا، یا رسول اللہ آپ آئے تو لم یلد ولم یولد کا پتہ چل گیا، یا رسول اللہ آپ آئے تو رب کا پتہ چل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ اور عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا ابھی جاؤ تجھے روکتا کون ہے؟ ابھی جاؤ تجھے روکتا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہو یا نبی دوسرا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ آپ آئے تو رب کا پتہ چل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا ابھی جاؤ تجھے روکتا کون ہے؟ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم سیدنا وعلى آل سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محترم صاحب، اس کانفرنس کا نام حضور اشرف الاولیاء کانفرنس ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم دیوانے حضور اشرف الاولیاء ہیں۔ اور اسی اشرف الاولیاء کہ ایک شہزادے جسے پوری دنیا تاج الاولیاء کے نام سے جانتی اور پہچانتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج وہ نورانی چہرے والا ہمارے مابین تشریف فرما ہے، اور جس محفل میں مصطفیٰ کی آل آ جائے نا، رحمت الہی کی برسات ہو جائے گا۔ یہی وجہ سے اسی مناسبت سے میں نے کل وعدہ بھی کر لیا تھا کہ آج نبی پر بولوں گا تو کل وحی پر بولوں گا۔ نبی پر تو بول چکا مگر تھوڑا بہت قطرہ بھی نہ ہو سکا، مگر کیا کروں، وہ زبان نہیں، وہ علم، وہ صلاحیت نہیں، وہ لیاقت نہیں کہ اس نبی محمد کے میم کی فقط تعریف کر سکوں، مگر صرف اتنا جانتا ہوں کہ اے محمد عربی، چاہے گنہگار ہی صحیح پر ہوں تو تیرا امتی، تیری تعریف تو نہیں کر سکتا، مگر اے مصطفیٰ جب حشر کے میدان میں جاؤ تو نظر فرما دینا، کیونکہ تیری نظر جس گنہگار بندے پر پڑ جائے اللہ اس گنہگار بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ نعرہ رسالہ، استاد امن، اشرف الاولیاء کا دامن، تاج الاولیاء کا دامن، اشرف الاولیاء کانفرنس۔
واہ ماشاء اللہ، کمیٹی والوں نے بہت اچھا محفل کر دیا. آج بولوں گا انشاءاللہ، جتنا آپ بلوانا چاہو آج بلوا لو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون وہ آپ جانتے مگر نہیں بھی جانتے. آج کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہ کہے کہ میں سچا نہیں. اگرچہ وہ پیر ہاٹ سے جھوٹ بول کر کے آیا ہو مگر پھر بھی وہ کہے گا مجھ سے جیسا سچا آدمی کوئی ہے ہی نہیں. کوئی اپنی برائی کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا. کوئی جوا کھیل کر کے آیا ہو، لوٹری کا ٹکٹ بیچ کر کے آیا ہو نا، اس سے کہو بتاؤ تمہیں محلے میں کون سا شخص سب سے اچھا ہے، وہ کہے گا مولانا مجھ سے اچھا تو کوئی شخص ہی نہیں ملے گا. ابھی ابھی اس نے گناہ کر کے آیا، ٹکٹ بیچ کر کے آیا، تاری اور شراب پی کر کے آیا، دوسرے کو گالی اور گلوچ دے کر کے آیا، دوسروں کے خلاف اپنے دل میں کینہ اور حسد رکھ رہا ہے، مگر اس سے پوچھو کہ سب سے اچھا کون؟ واللہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں. آج ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم اپنے کو سب سے بہتر مانتے اور دوسرے کو ہتک کی نظروں سے دیکھتے، کمتر کی نظروں سے دیکھتے کہ یہ ہم سے کمتر انسان. یہی وجہ ہے کہ آج انسان ترقی نہیں کر پا رہا. ہر انسان دوسروں کے چکر میں لگا ہوا ہے، دوسروں کے پیچھے لگا ہوا ہے. مسلمانوں، اللہ اس بندے کو سب سے زیادہ بلندی پر پہنچا دیتا ہے جو دوسروں کو خود سے بہتر مانے، اپنے کو دوسرے سے کمتر جانے، تو اللہ اس کمتر کو بہتر بنا دیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف الاولیاء کا داماد، حضور تاج الاولیاء کا داماد، نعرہ تکبیر. دوسروں کو بہتر سمجھو، خود کو کمتر سمجھو، کیونکہ جب خود کو کمتر سمجھو گے تو انا فنا ہو جائے گا. جب انا فنا ہو جائے گا تو وہیں سے بارگاہ ربی سمدیت میں آپ کا انتخاب اور آپ کے قبولیت کا درجہ شروع ہو جائے گا. جب بندے کا انا فنا ہو جاتا ہے تو وہی خدا کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہو جائے گا. سبحان اللہ. انا کو فنا کرو، اپنے آپ کو سب سے زیادہ اچھا اور سب سے بہتر مت سمجھو. یہ کہو کہ میں سب سے خراب ہوں، پوری دنیا میرے نزدیک سب سے بہتر ہے. جس دن سے یہ آپ کہنے لگے نا تو سمجھ لینا کہ آپ کے اندر خشوع پیدا ہو گیا، آپ کے اندر خضوع پیدا ہو گیا ہے، آپ کے اندر سے تکبر دور ہو گیا ہے، آپ کے اندر سے گھمنڈ دور ہو گیا ہے. اب آپ اترانے والوں میں سے نہیں رہے بلکہ آپ صابرین اور صبر کرنے والوں میں سے ہوئے. ولی کا معنی سبھی جانتے کیا ہے؟ دوست. ولی اللہ، اللہ کا دوست، یہ معنی ہوا. اور ولی کا وتیرہ کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، ان کی عادت کیا ہے؟ اگر وہ جان لو گے تو ولی کا خود بخود مقام کا علم حاصل ہو جائے گا. آج 5 وقت کی نماز پڑھنے والا شخص کبھی کبھی اپنے آپ کو یہ تصور کر بیٹھتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ولی بن گیا. کتنے وقت کا؟ اونلی 5 وقت کا نماز پڑھ لیا، اتنا اترا کر چلے گا نا اس کے چلنے کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ لگتا ہے یہ انسان اپنے آپ کو ولی سمجھ رہا ہے. اور جب وہ زبان سے کچھ بولے گا نا تو اس کی زبان کی ادا یہ محسوس کرا دے گی یقیناً یہ اپنے آپ کو ولایت کے مقام پر تصور کر رہا ہے، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے، 0 سناٹا. مگر سمجھتا وہ اپنے آپ کو کہ میں ولی ہوں.
جانتے ہو ولی کا وتیرہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر سنیے، فرماتے ہیں میں نکلا، ایک نخلستان سے ہو کر گزرا، ایک نخلستان میں ایک باغ تھا، اس باغ میں میں نے ایک جوان اور خوبصورت شخص کو دیکھا۔ اس جوان شخص کے چہرے سے نا یہ نظر آ رہی تھی کہ یہ بہت دنوں سے بھوکا اور پیاسا ہے، اس نے اب تک کھانا نہیں کھایا، اس نے پانی نہیں پیا ہے، بھوک کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں ہو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اس شخص کو فرمایا کہ آخر کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر اداسی ہے، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، مجھے احساس ہوتا ہے کہ تم نے چند دنوں سے کھانا اور پینا نہیں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس 3 روٹیاں تھیں، انہوں نے 3 روٹی کو نکالا اور وہ تینوں روٹی اس خوبصورت جوان کے ہاتھوں پر رکھ دی اور کہا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تو بھوکا ہے، لے یہ 3 روٹی لے اور تو کھا لے۔ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر بغل میں ہو کر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے، اتنے میں ایک کتا آتا ہوا نظر آیا۔ وہ کتا اس جوان کے شخص کے پاس آیا نا، اس جوان شخص کے سامنے آ کر کتے نے اپنے منہ کو اٹھایا۔ جب کتے نے اپنے منہ کو اٹھایا تو اس جوان نے اپنے ہاتھوں سے روٹی لی اور وہاں دے دیا۔ کتے نے وہ مکمل روٹی کھا لی، کھانے کے بعد پھر اپنے منہ کو اٹھایا، پھر انہوں نے دوسری روٹی بھی دے دی، پھر دوسری روٹی بھی کتا کھا گیا، پھر اس کتے نے پھر منہ اٹھایا، اس جوان نے تیسری روٹی بھی دے دی، کتے نے ساری روٹیاں کھا لی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر تشریف لاتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے آپ کے چہرے پر بھوک کا اثر دیکھا تھا، اس لیے میں نے آپ کو 3 روٹیاں دی تھی تاکہ آپ اسے کھا کر اپنے بھوک کو مٹا سکیں، لیکن آپ نے تینوں روٹی کتے کو کھلا دی۔ اگر آپ بہت زیادہ سخی ہیں تو 1 روٹی کتے کو دے دیتے، کم سے کم 2 تو خود کھا لیتے، یا اس سے بھی زیادہ سخی ہیں تو کم سے کم 2 روٹی کتوں کو دے دیتے اور 1 روٹی تو خود کھا لیتے۔ آخر ایسا کیوں ہوا کہ تینوں روٹی آپ نے اسے دے دی؟ تو خود فرماتے ہیں وہ جوان فقط جوان نہیں تھا، وہ جوان اپنے وقت کا ایک ولی کامل تھا۔ اس نے کہا سن، میں نے اس لیے دی ہے کہ کتا میرے سامنے آیا، اپنے منہ کو اٹھایا، مجھے لگا یہ کتا بہت بھوکا ہے، مجھے لگا یہ کتا بہت پیاسا ہے، مجھے لگا اس کتے کو روٹی کی ضرورت ہے۔ جب اس نے منہ کو اٹھایا میں نے 1 روٹی دے دی، کتے نے پوری روٹی صفا چٹ کر لی، پھر میری طرف منہ کو اٹھایا، میں نے دوسری روٹی بھی دے دی، پھر دوسری روٹی کو کھا کر پھر کتے نے منہ اٹھایا، میں نے تیسری بھی دے دی، تیسری روٹی کو کھا کر کتے نے منہ نہیں اٹھایا بلکہ واپس چلتا گیا۔ آخر کیا بات ہے؟ وہ اس بنیاد پر کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ اپنے پیٹ کو نہیں دیکھتا، اگر کتا بھی سامنے آ جائے تو پہلے کتے کو کھلاتا ہے پھر اپنے پیٹ کو دیکھنے کرتا ہے۔ ولی کا دامن، غوث کا دامن، حضور تاج الاولیاء کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ولی کا وتیرہ یہ ہے کہ جانور آ جائے بھوکا اور پیاسا ہو، ولی کے ہاتھوں میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہو، بھوک شدت لگی ہو تو وہ ولی اپنے پیٹ میں وہ ٹکڑے کو ڈالنا حرام سمجھتا ہے، پہلے مخلوق خدا میں سے اس جانور کے پیٹ کو بھرنا عبادت حق سمجھتا ہے۔ یہ ولی کا اخلاق ہوتا ہے۔ مگر آج 5 وقت نماز ہے نا، 5 وقت کی نماز، مولوی صاحب فجر میں نہیں آتے ہیں، سوئے رہتے ہیں نا، کم سے کم ان سے اچھے تو ہمیں 5 وقت پڑھ لیتے ہیں۔ 5 وقت امام صاحب کبھی کبھی ناگاہ ہو جاتے ہیں اور سنائیں گے، خاص کر کے جہاں چوک چوراہا ہو نا وہاں پر، آج تک قسم خدا کی میری 1 وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹی۔ ولی اپنے اعمال کو، اپنی
عبادتوں کو ظاہر نہیں کرتا ہے. ارے ولی تو وہ ہوتا ہے جب خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا چرچا لوگوں اور بندوں کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے, اور آسمانی فرشتے بھی کی زبان پر بھی اس بندے کا چرچا جاری اور ساری کر دیتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ خود اس بندے کا ہو جایا ہے, اللہ خود اس بندے کا ہو جایا کرتا ہے. حضرت شقیق بلخی, حضرت شقیق بلخی تشریف لائے مدینہ. مدینہ جب تشریف لائے نا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی خواہش ہوئی. آپ حضور زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں گئے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ اے شقیق ابن بلخی, یہ بلخ نا افغانستان شہر کا ایک موضع ہے, جگہ کا نام ہے, افغانستان شہر میں بلخ ہے, کہ آپ کے شہر میں نا, آپ کے شہر میں, آپ کے شہر میں ولی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے شہر میں ولی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت شقیق بلخی نے کہا کہ اگر مل جائے تو شکر کرے اور اگر نہ ملے تو صبر کرے. اگر مل جائے تو شکریہ بجا لائے اور نہ ملے تو صبر کرے. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ تو مدینے کی کتوں میں بھی عادتیں ہیں, مدینے کے کتوں کی بھی یہ عادتیں ہیں کہ مل جائے تو شکر کرتا ہے دم ہلا کر, اور نہ ملے صبر کر لیتا. تو اب انہوں نے پوچھا حضرت شقیق بلخی نے کہ حضور آپ کے یہاں ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولی کی پہچان کیا ہے, ولی کی علامت کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ سنو, مل جائے تو بانٹ دیتے, مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں, نہ ملے تو خدا کا شکریہ ادا کر لیتے ہیں. سمجھیے بات کو, ولی کی علامت بتا رہا ہوں. حضرت شقیق بلخی سے امام زین العابدین ابن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کے یہاں ولی کی پہچان کیا ہے, ولی کی علامت کیا ہے؟ حضرت شقیق بلخی نے فرمایا مل جائے تو شکریہ بجا لاتے اور نہ ملے نہ تو صبر کر لیتے. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا یہ تو مدینے کے کتوں کی بھی عادتیں ہیں کہ اگر مل جائے نہ روٹی تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے اور اگر نہ ملے تو صبر کر لیتے. تو پھر حضرت شقیق بلخی نے امام زین العابدین سے فرمایا کہ آپ کے یہاں ولی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اگر مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں, نہ ملے تو خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فرمایا نہ ملے تو شکریہ, شکریہ تو اس وقت ہوتا ہے نا جب کوئی نعمت ملے, جب کوئی نعمت ملے تو شکریہ, نہ ملے تو کیسا شکریہ, نہ ملے تو کیسا شکریہ. فرمایا سنو, کوئی چیز جب کسی کے پاس آتی ہے نا تو اس کی دو حیثیت ہوتی ہے, یا تو وہ حلال ہوگی یا تو وہ حرام. آئی بات سمجھ میں؟ کوئی بھی چیز آپ کے پاس آئے تو اس کی دو شکل, یا تو وہ حلال یا تو وہ حرام. اگر حرام ہے تو عقاب اور عذاب ہے, اور اگر حلال ہے تو حساب ہے. اگر حرام ہے تو عتاب ہے, اگر حرام ہے تو عذاب ہے, اور اگر حلال ہے تو پھر حساب ہے, حساب. تو اس لیے نہ ملنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں, مولا تیرا شکر ہے کہ نہ ملا تو اب مجھے قیامت میں حساب نہیں دینا پڑے. آج کیا ہے, لوگ جتنا چاہو سمیٹ لو, چاہے اپنا ہو یا دوسرے کا ہو,
ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میرے بھائی کا ہے یا کس کا ہے، بس جتنا آ رہا ہے آنے دو، سب کچھ میرا ہو جائے، دوسرے کا کچھ نہ رہے۔ بھائی بھائی کی زمین ہڑپ رہا ہے، نہیں دیکھا ہے؟ دیوار دینے میں بڑا جھنجٹ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی یہاں نہیں ہے، بدیش گیا ہوا، جلدی سے دیوار مار لو، کم سے کم ایک بالش زمین اپنے اندر آ جائے گی۔ اور یہ سوچ لے کر کے انسان جی رہا ہے، اور راستے پر چلے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا ولی اعظم چل رہا ہے۔ ارے یار اپنے کردار کو بدلو، اس مصطفیٰ کے امتی ہو جس نے محبت کرنا سکھایا ہے، اس مصطفیٰ کے امتی ہو جس نے شریعت کے راہ پر چلنا سکھایا ہے، اس مصطفیٰ کے امتی ہو جس نے جانوروں سے بھی پیار کرنا سکھایا۔ چے جائے کہ بھائی ارے دشمن بھی ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا، تو مصطفیٰ گلے لگا لیتے۔ تم کیسے ہو؟ امتی مصطفیٰ کہلاتے ہو۔ بھائی آئے تو اپنے در سے دھتکار دیتے ہو۔ اب ایک کبھی قسم خدا کی مصطفیٰ کے عاشق نہیں ہو سکتے۔ مصطفیٰ کا عاشق تو وہ ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ عاشق مصطفیٰ کہلاتے ہو؟ کیا یہی عشق مصطفیٰ ہے؟ ادھر سے بھائی آ رہا، ادھر سے بھائی جا رہا، یہ سوچ رہا پہلے وہ سلام کرے گا، وہ سوچ رہا ہے پہلے یہ سلام کرے گا، آنکھ کو کانا کر کے دیکھ رہا ہے، تو مجھ کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ دیکھتا ہوں کہ پہلے سلام کرتا یا نہیں کرتا۔ یہ اس تصور میں ہے کہ وہ سلام کرے گا، وہ اس تصور میں ہے کہ وہ سلام کرے گا۔ پتہ چلا کہ کوئی نہ سلام ہوا نہ کلام ہوا، وہ اپنے راستے ہی اپنے راستے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ یہاں انا کی بات آتی ہے۔ میں بڑا تو میں بڑا، میں بڑا تو میں بڑا۔ ارے جان لو مسلمانوں، اس دنیا میں بڑا بننے کی کوشش نہ کرو، چھوٹا بن کر کے رہو، کیونکہ جو چھوٹا بن کے رہتا ہے اللہ اسے ہی کل حشر کے میدان میں بڑا رتبہ عطا فرمائے۔ یہ مت دیکھو کہ وہ سلام کرے گا، یہ دیکھو کہ میرے نبی نے کیا فرمایا۔ نبی نے فرمایا کہ نظر جس مسلمان بھائی پر پہلے پڑ جائے فوراً سلام کر دیا۔ لیکن آج تو ہم انا میں گم ہیں، ہماری انا ایسی ہو گئی ہے نا کہ ہم اپنی زندگی کو برباد کر چکے ہوئے سرزد۔ تو ولی کی پہچان سمجھ لیے کہ اگر مل جائے تو رکھتے نہیں ہیں، بانٹ دیتے، اور نہ ملے تو شکریہ ادا کرتے۔ یہ ولی کی پہچان ہے مسلمانوں۔ ولی کی ایک اور شان ہے، جس جگہ پہ نبی قدم رکھتے نا وہ جگہ عبادت کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ جگہ اسلام کا نشان ہوتا ہے۔ جس جگہ پہ نبی قدم رکھتے وہ جگہ اسلام کا نشان ہوتا ہے، اور جو نشان ہوتا ہے وہی عبادت کا مرکز ہوتا ہے۔ اور جس جگہ پہ ولی قدم رکھتے وہ جگہ اسلام کے لیے نشانی بن جایا کرتی ہے، اور جو نشانی ہوتی ہے وہ محبت کا مرکز بن جایا کرتی ہے۔ عبادت اور ہے، محبت اور ہے۔ جہاں نبی قدم رکھتے وہ جگہ عبادت کا مرکز ہوتی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حکم دے دیا گیا کہ جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی، ہر حاجیوں کے لیے حکم دے دیا گیا کہ جب حج کرنے کے لیے جاؤ نا تو اس جگہ پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کا قدم اس جگہ پہ پڑا ہے۔ نبی کا قدم جس جگہ پہ پڑ جائے اللہ رب العزت اس جگہ کو اسلام کے لیے نشان بنا دیتا ہے، اور جو اسلام کا نشان ہو وہ عبادت کا مرکز بن جایا کرتا ہے۔
اور جس جگہ پہ ولی کا قدم ہو وہ جگہ اسلام کے لیے نشان بن جائے. سبحان اللہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیوں صفا اور مروہ نشانی کیوں ہے؟ وہ اس بنیاد پر کہ وہاں پر حضرت حاجرہ کا دوڑنا اللہ رب العزت کو بڑا ہی پیارا آ گیا، اللہ کو پسند آ گیا، اور اسی پسند کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہر حاجیوں کے لیے صحیح کرنا لازم کرا دیا کہ قیامت تک جتنے بھی حاجی آئیں گے صفا اور مروہ کا چکر لگائیں گے. یہ حج کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو لگتا ہے نا، اور حقیقت میں بھی وہی ہے کہ خدا کی عبادت ہے، مگر ہے تو یقیناً خدا کی عبادت، مگر حقیقت میں یہ نبیوں کا مشق ہے، ولیوں کا مشق ہے. نبی نے جو کیا اسی کو خدا کروا رہا، ولیوں نے جو کیا خدا اسی کو کروا رہا ہو. ارے عبادت خدا کی ہے پر اس کا ہر عمل خدا کے محبوب بندے کا ہے، اور یہی تو عبادت ہو جاتی کہ اللہ کی طرف چہرہ ہو مگر مصطفیٰ کا طریقہ ہو، اللہ کی طرف مکرا ہو مصطفیٰ کی طرف دل ہو جائے تو سمجھ جانا کہ عبادت ہوتی بھی ہے اور اللہ کے بارگاہ میں قبول بھی ہو جاتی. سبحان اللہ. تو جس جگہ پر نبی قدم رکھ دے وہ جگہ اسلام کے لیے نشان بن جاتا ہے، اور جس جگہ پر ولی قدم رکھ دے وہ جگہ اسلام کے لیے نشانی بن جائے. ولی کی شان کیا ہے مسلمانوں؟ آئیے قرآن سے حضرت موسیٰ علی نبینا کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علی نبینا حکم ہوا، نکلے کہاں؟ حضرت خضر کی تلاش میں. ایک نبی تلاش ولی میں جا رہا، ایک نبی تلاش ولی میں جا رہا ہے. اے مسلمانوں جو مرید نہ ہوئے ہو ابھی بھی وقت ہے، پیر کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، پیر تمہارے در پہ آ چکا ہے. اس لیے ولی کی تلاش میں جانا نہیں ہے، ولی خود موجود ہے. کہیں مت جانا، بارگاہ میں آ جاؤ، کیونکہ ولی کی تلاش میں جانا یہ کسی اور کی سنت نہیں، حضرت موسیٰ کلیم کی سنت ہے. کسی اور کی سنت نہیں، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی سنت ہے. حضرت موسیٰ گئے کن کی تلاش میں؟ خضر کی تلاش میں. ایک نبی ایک ولی کی تلاش میں گئے. تو اگر ہم جائیں ولی کی تلاش میں نا تو سمجھ لینا یہ میری فطرت اور عادت نہیں ہے، یہ موسیٰ علی نبینا کی سنت ہے نا. اور دوسری بات، ہم کیوں جائیں باہر؟ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب بندے کو میرے ہی در پہ عطا فرما دیا ہے نا. گئے یوشع بن نون اس ساتھ لیا اور کہا سنو ایک ماچھ لے لو، مچھلی ہے نا، اسے بھون لو، پکا لو، تھیلی میں رکھو اور چلو. کہاں؟ خضر کی تلاش میں نکلے. مگر ایک چیز یوشع ابن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی بتا کہ جس جگہ پہ یہ مچھلی زندہ ہو جائے نا، تالاب سے نکالا، آگ میں بھون بھی دیا، پکا بھی لیا کہ اگر بھوک لگے گی کہیں پر نا تو اسی مچھلی کو کھاؤں گا. لیکن پھر نشانی بھی بتا دی کہ سنو یوشع ابن نون، جس جگہ پہ یہ مچھلی زندہ ہو جائے نا تو بتا دینا، کہ اس لیے کہ وہی ملاقات کی جگہ ہے. وہی ایک نبی چلے، کہاں جا رہے ہیں؟ ولی سے ملاقات کے لیے. جس جگہ پہ مچھلی زندہ ہو جائے بتا دینا، کیونکہ ملاقات کی وہ جگہ وہی ہے.
المختصر، ایک جگہ پر آپ آرام فرما ہوئے، ایک ٹیلے سے آپ نے ٹیک لگایا، ٹیلا پتھر، آج نا تکیہ ململ کا مل گیا ہے تو سوتے ہیں ایک دم کھراٹے کی نیند سے، پہلے اینٹ کو رکھ کر کے بھی لوگ سویا کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے ایسے مزدور آج بھی ہیں جو سر کے نیچے اینٹ پر اینٹ رکھ دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور اللہ کا فضل اتنا کہ اسے نیند بھی بہت اچھی آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دنیا کی ہرس نہیں ہے، جسے دنیا کی ہرس جتنی زیادہ ہوتی ہے اس انسان کو اتنی ہی کم نیند آیا کرتی ہے، یہ انسان کی فطرت بھی ہے۔ ہلکی نیند آئی، یوشع ابن نون نے وہاں پر دیکھا کہ اچانک مچھلی تھیلے میں تڑپی، چھٹپٹائی، اس مقتل سے، اس تھیلے سے وہ مچھلی نکلی۔ تھیلی جانتے ہیں؟ جھولا، ہاں، انڈیا کا پردھان منتری جب کہو جھولا لے کر چل دیں گے، ٹھیک ہے، وہ جھولا تھیلا تڑپی، نکل گئی، اپنا راستہ بنایا، سرنگ بنایا اور سمندر میں چلی گئی۔ کون سا سمندر؟ وہی سمندر جو دو سمندر میں آپس میں ملے ہوئے، دو سمندر آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہاں کس سے ملاقات خضر کی۔ اب یہیں پر رک کر میں ایک نقطہ بتاتا ہوں اور عظمت ولی کو بتاتا ہوں۔ مقرر ہوئی خضر وہی ملیں گے جہاں پر دو سمندر کا ملن ہوگا۔ گویا اشارہ ملا کہ ولی صرف وہ نہیں ہو سکتا جو فقط طریقت کا حامل ہو، ولی وہ ہوگا جس کے اندر شریعت کا بھی سمندر ہو اور طریقت کا بھی سمندر ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ولی آج جانتے کیا؟ جھوٹا پیر، لوٹا پیر، عصا پیر، سمجھے نا، جھوٹا، بڑا بڑا بال رکھ لیا پیچھے اور نام ہو گیا جھوٹا پیر، لوٹا لے کے چلنے والا تو لوٹا پیر، ڈنٹا لے کے چلنے والا تو ڈنٹا پیر۔ کیسا کیسا پیر نکل گیا، اور اسی پیر کی بنیاد پر آج سنیت بدنام ہوتی چلی ہے۔ اشارہ دیکھو، موسیٰ میرے دوست سے ملاقات کرنی ہے، ایک ولی سے ملاقات کرنی ہے، ملاقات کی جگہ وہ ہوگی جہاں دو سمندر آپس میں ملیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو سمندر ہوا کرتا ہے، ایک سمندر شریعت کا ہوتا ہے، دوسرا سمندر طریقت کا ہوتا ہے۔ شریعت اور طریقت کا سمندر جس کے سینے میں اتر جاتا ہے، حقیقت میں خدا اسے ولایت کاملہ عطا کرتا ہے۔ گہرا تو نہیں ہو رہا نا؟ اب میں بول رہا ہوں تو بولنے دیجئے، اور جیسا جس اسپیڈ کے ساتھ بول رہا ہوں بولنے دیجئے، جب من چاہے گا اتار دوں گا۔ کوئی بھی ہاتھ اٹھا دیجیے گا کہ آپ جائیے تو میں چلے جاؤں گا بھائی، جھولا لے کر کے، میرے پاس ہے نہیں۔ تو ولی کون ہوتا ہے؟ جو شریعت کا بھی پابند ہو اور طریقت کا بھی حامل ہو۔ لیکن آج کیا ہے؟ یہی ہے پیر صاحب، ارے چھوڑو نا، ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہاں بھائی؟ صبح میں مکہ میں پڑھتے ہیں، شام میں مدینہ میں پڑھ لیتے ہیں۔ بولے یار ابھی تک تو آپ یہیں دکھائی دیے صبح سے شام تک، کیسے مکہ اور مدینہ پہنچ گئے؟ تو آج تو بھائی ایسے ایسے پیر چلے آئے، تصور ہی میں نماز پڑھ لیتے، شام کی نماز مکہ میں پڑھے تو صبح کی نماز مدینے میں پڑھ لی، اور کہے کہ ہم سے بڑا پیر۔ اصل میں معاملہ ان کا نہیں ہے بھائی، معاملہ عوام کا ہے، معاملہ عوام کا ہے۔ اور میں یہ علل اعلان کہہ سکتا ہوں کہ عوام جتنا زیادہ بے وقوف ہوگی، پیر اتنا ہی بڑا کامل ہوگا۔ عوام، پبلک جتنی زیادہ بے وقوف ہوگی، پیر اتنا ہی بڑا کامل ہوگا۔ اس لیے یہ مت دیکھو کہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا نہیں اڑ رہا ہے، پہلے یہ دیکھو کہ میرا پیر جو ہے وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ اگر شریعت کا پابند ہے، سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا یقیناً دوست ہوگا۔
اس لیے کہ جس میں شریعت نہیں اس میں طریقت نہیں ہو سکتی. طریقت کے لیے شریعت اصل ہے. یہی وجہ ہے کہ پیر کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے. پیر کے لیے عالم ہونا شرط ہے. اور آج تو ڈھکوسلے بابا بنے ہوئے ہیں سر. کچھ آتا پتا نہیں، نہ وضو کرنے کا طریقہ نہ نماز کا طریقہ، اور ہم سے بڑا کوئی پیر ہی نہیں. اور پیر کے لیے عالم ہونا کم سے کم، اور عالم کس کو کہتے؟ کم سے کم اپنی ضروریات کے مسائل خود سے نکال سکے، خود سے حل کر سکے، وہی حقیقت میں عالم ہوتا ہے. اللہ کا تو بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں فقط عالم نہیں دیا، مجسم علم عطا فرمایا. اس لیے کہ تاج الاولیاء کی ذات کوئی فقط علم والی ذات نہیں ہے. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجسمہ علم عطا فرمایا ہے. شریعت فقط شریعت نہیں ہے، اللہ نے شریعت کی پابندگی کی توفیق اتنی فرمائی کہ مجسم شریعت بن کر کے آئے ہیں. کوئی اگر دیکھنا چاہتا ہے حضور اشرف الاولیاء کے نورانی چہرے کو تو آج قادری کے چہرے کو دیکھ لے. ان کے چہرے میں اشرف الاولیاء کی نورانیت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے بھالو سنتی پڑھیں. میں جب مخدوم اشرف مشن میں دوران طالب علم تھا، دوران طالب علمی میں مجھے میرے استاد نے ایک تقریر یاد کرائی تھی، وہ بھی عربی میں، عربی تقریر. ٹاپک تھا حضور اشرف الاولیاء. بہت اچھا ٹاپک کیا تھا؟ حضور اشرف الاولیاء. اور الحمدللہ یہ حضرت کا فیضان اور اساتذہ کی دعا ہے کہ تقریباً 2007-8 ہو گئے چھوڑے مشن کو. 2007 یا 8 میں ہی چھوڑ دیا تھا، اور الحمدللہ آج بھی وہ تقریر یاد ہے. صرف اس کی عبارت اور میں ترجمہ سناتا ہوں. قال حضور اشرف الاولیاء رحمہ اللہ تعالی لمریدہ ومتوسله خاصة وجميع المسلمين عامة إن مخدوم اشرف مشن نفسي وعيني وغاية مقصود لي في حياتي من يريد أن يزورها فيزورها حصلت له في زيارة الباطل أو قال من تصدق لها نفسه فيكون محبوبا لي في الدنيا ومستحق الشفاعة في الآخرة. ایسی یاد ہوئی نا، وہ بھی 5 صفحہ عربی میں نے یاد کرایا اور خوب کراتے تھے، اور الحمدللہ آج بھی یاد ہے. وہ کیا ترجمہ ہے سنیے. قال حضور اشرف الاولیاء، یہ میں ان کے مریدین سے ایک پیغام دے رہا ہوں. حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا لمریدیہ و متوسلیہ، اپنے مریدین اور متوسلین سے. ان مخدوم اشرف مشن، بے شک مخدوم اشرف مشن نفسی میری جان ہے، وعینی میری آنکھ ہے، وغایت و مقصود لی فی حیاتی، اور میری زندگی کا سب سے عظیم مقصد ہے. ان مخدوم اشرف مشن نفسی میری جان ہے، وعینی میری آنکھ ہے، وغایت و مقصود لی فی حیاتی، اور میری زندگی کا سب سے اہم پہلو اور حصہ. میں یرید ان یزورہا فیزورہا، اے مریدو اگر تم چاہتے ہو کہ میرا مکھڑا دیکھو تو چلے جایا کرو، مشن کو دیکھ لیا کرو، کیونکہ جو مشن کو دیکھ لے وہ میرے چہرے کو دیکھ لیا کرو. حاصلت لہو زیارتی فی الباطن، اسے حاصل ہوگی
فی زیارت کی میری زیارت باطن میں سو جاؤ تو اشرف الاولیاء کا دیدار ہو جائے. او قال من تصدق لها نفسه، یا ارشاد فرمایا حضور اشرف الاولیاء نے اپنے آخر عمر میں اپنے مریدین اور متوسلین سے اس مشن کے لیے جو بھی صدقہ و خیرات کرے فیکون محبوبا لی فی الدنیا و مستحق الشفاعۃ فی الآخرہ. ارے ولی ہو تو ایسا ولی ہو، ولی ہو تو ایسا ولی ہو کہ مرید فقط مرید نہ رہے، پیر کی مراد بن جائے. مرید فقط مرید نہ رہے، مرید ہونا کوئی کمال نہیں ہے، پیر کی مراد بن جانا یہ سب سے بڑا کمال. اس لیے مرید فقط مرید نہ رہو، ایسے کام کرتے چلے جاؤ کہ پیر اتنا چاہ جائے کہ اب پیر کے مرید نہ رہو، مراد بن جاؤ. یا جو بھی شخص اس مشن پر مخدوم الشر مشن پر خرچ کرے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، فیکون محبوبا لی فی الدنیا، تو وہ میرا پیارا ہوگا اس دنیا میں. جب تک اس کی زندگی ہوگی اس دنیا میں میرے نزدیک سب سے پیارا ہوگا. ومستحق الشفاعۃ فی الآخرہ، اور کل حشر کے میدان میں میں اپنے مریدین کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا. اے مسلمانوں، آج انہی کا ایک چراغ جسے پوری دنیا الجلالۃ العلم السید شاہ جلال الدین اشرف المعروف بھی قادری میاں کے نام سے موسوم کرتی ہے، جانتی اور پہچانتی ہے. آج انہی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. قسم خدا کی یہی وہ ذات ہے، جب تک دنیا رہے گی خدا تجھے دنیا دے گا، آخرت میں جاؤ گے تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. دنیا میں رہو گے تو خدا تجھے دنیا عطا کرے گا، اور آخرت میں جاؤ گے تو اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا. یہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ کہیں اور سے نہیں ملتا، نہ کالجز کے کلاسوں سے ملتا، نہ یونیورسٹیز کے کلاسوں سے ملتا ہے، نہ تو فقط مدرسے کے درسگاہ سے ملتا ہے. یہ فقط ملا کرتا ہے تو اللہ کے محبوب کے بارگاہ سے ملا کرتا ہے. یہ اللہ کے محبوب کے بارگاہ سے ملا کرتا ہے. حضور اشرف الاولیاء کی تاریخ اور ان کی حیات و خدمات کا میں مکمل تذکرہ تو نہیں کر سکتا، مگر جنہوں نے وعدہ فرما دیا کہ میں اپنے مریدین کے لیے کل حشر کے میدان میں بھی اس کی سفارش کروں گا، تو ہم کو تو یقین ہے اور سبھی کو یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً ہم نے جن کا دامن کو تھاما ہے، یقیناً کل حشر کے میدان میں وہی ہماری نیا کو پار لاتا ہے. کون حضور اشرف الاولیاء جانتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے حیات ظاہری میں اپنے ماتھے کے نگاہوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا. کون حضور اشرف الاولیاء جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ماتھے کے نگاہوں سے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا دیدار کیا. کون اشرف الاولیاء جنہوں نے اپنی زندگی میں خواجہ خواجگاہ سلطان الہند خواجہ اجمیری ہند الولی کا دیدار کیا ہے. کون اشرف الاولیاء جنہوں نے اپنی حیات ظاہری میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے تاریخ السلطنت محبوب یزدانی سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا دیدار کیا، جس کی آنکھیں زندگی ہی میں ان کو دیکھ لے تو یقین جانو وہ بندہ خدا کے نزدیک کتنا بڑا محبوب ہوگا. وہ واقعہ جانتے ہوں گے، حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جد امجد ہیں، حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کے مجدد سلسلے اشرفیہ حضور اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ اب خدمت کر رہے تھے اپنے دادا جان کی. بہت سارے لوگ خدام تھے. اچانک جلال آیا اور حضور نے سب کو باہر کر دیا. اس وقت حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی عمر بہت چھوٹی سی تھی،
بچپن کی عمر تھا. فرمایا جاؤ سب حجرے کو خالی کرو. اتفاق سے حضور اشرف الاولیاء بچپن عمر تھی چھوٹی سی وہیں کھڑے رہے. دوبارہ متوجہ آپ نے فرمائی کہ جاؤ. انہوں نے اپنے بچپنے انداز میں فرمایا تھا کہ نہیں میں یہاں سے جانے والا نہیں. بچہ دادا پیار ہوتا ہے اور کیا پیار ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. فرمایا کہ چلو کھاٹ کے نیچے چھپ جاؤ. چھپ گئے. دروازہ بند ہوا. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. خواجہ میری ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی میری سرگری تشریف لائے. حضور مخدوم اشرف جہانگیر سرنانی تشریف لائے. علیل تھے طبیعت ناساز تھی جو ہی تشریف لائے. حضرت مجدد سلسلہ شفیع حضور اعلیٰ حضرت علی حسین الشفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنے کھاٹ سے اتر کھڑے ہیں. سبحان اللہ. حضور کا چہرہ دیکھ کر کوئی کیسے بیٹھا رہ سکتا. کیا بات ہے محبت. کھڑے ہو گئے. بات چیت ہوئی وہ بھی اردو میں نہیں عربی زبان. بات چیت ہونے کے بعد تشریف لے گئے تو پھر حضور اشرف الاولیاء حکم دیا کہ نکلو نیچے سے. انہوں نے فرمایا آپ تو بہت طبیعت خراب تھی. آپ کی طبیعت تو ناساز تھی. آپ علیل تھے. اچانک آپ کھڑے کیسے ہو گئے؟ فرمایا سنو ابھی جو تشریف لائے تھے نا کسی کو کہنا نہیں باہر. ابھی جو تشریف لائے تھے نا وہ ایک احمد مختار کی ذات بابرکت تھی. ایک عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کی ذات تھی. تو ایک خواجہ ہند الولی کی ذات تھی اور ایک مخدوم اشرف جہانگیر سرنانی کی ذات تھی. تو حجرہ سلسلہ مجدد اشرفیہ میں حضور اشرف الاولیاء رہ کر کے اپنے زندگی ہی میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مصطفیٰ کا بھی دیدار کیا, غوث پاک کا بھی دیدار کیا, خواجہ پاک کا بھی دیدار کیا اور محبوب پاک کا بھی دیدار کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور اشرف الاولیاء کا دعویٰ, حضور اشرف الاولیاء کا دعویٰ, نعرہ تکبیر. یہ ہے مول ولی کی عظمت, ولی کی رفعت, ولی کی شان. مسلمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کم سے کم ان کی برکتیں آپ تک یقیناً منتقل ہوتی رہیں گی. اور اللہ رب العزت کا وہ بندہ جو اللہ کے محبوب بندے سے منسلک ہو جاتا ہے نا, تو اللہ منسلک ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس شخص کو بھی پاک اور صاف کر دیا کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سنو مسلمانوں, ہم سب کو ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے. یہاں سے مرنا ہے. روح ایک نہ ایک دن تو قبض ہوگی. اس سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا سے زیادہ پہلے اپنے آخرت کو بنائیں, کیونکہ جس کی آخرت اچھی ہوگی اس کی ساری چیزیں اچھی ہوگی. جس کی آخرت ہی برباد ہوگی نہ تو اس کی دنیا اچھی ہوگی اور نہ ہی اس کی آخرت اچھی. آج اچھا یہ دنیا بڑی ہے یا وہ دنیا بڑی؟ اس دنیا کی مدت زیادہ یا اس دنیا کی مدت زیادہ؟ کیا نہیں سنا کہ ایک دن وہاں کا آج کے دن کے بنسبت 50,000 دن کے برابر ہوگا. 50,000 بتائیے ایک دن. اور آج تو 50 سال میں ٹپک جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کہ زمین کے اوپر تھے کہاں زمین کے نیچے سما گئے. دوسرے دن جا کے گھر میں کھوجو تو وہ چہرہ ہی نظر نہیں آتا. کل تک تو ہلہ کر رہے تھے, آج بالکل خاموش. کب انسان چلا جائے کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. آج ہم ہیں گارنٹی نہیں دے سکتے, ایک سیکنڈ آگے کی گارنٹی نہیں دے سکتے, مگر مرنا ضرور. یہ زندگی 60 سال کی ہے, 70 سال کی ہے مسلمان. اس 70 سال کی زندگی کی تیاری تو سب کرتے ہیں, مگر جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری کوئی نہیں کر رہا.
چھوٹی سی دنیا کی، چھوٹی سی زندگی کی تیاری سب کر رہے ہیں، مگر جو ہمیشہ کی زندگی ہے کوئی تیاری نہیں کر رہا۔ آج میں یہ نہیں کہتا کہ اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نہ پڑھاؤ اور نہ پڑھاؤ، کہتا ہوں دنیا کو کمانے کے لیے وہ بھی چیز ضروری ہے، مگر کم سے کم اپنی اولاد کو اتنی تعلیم تو دو کہ کم سے کم شریعت مصطفیٰ کا علم حاصل کر سکے، کم سے کم وہ نماز پڑھنے کا طریقہ تو جان سکے، کم سے کم وہ وضو کرنے کا طریقہ تو جان سکے، کم سے کم وہ روزوں کے مسائل کو تو جان سکے، حج کے مسائل کو تو جان سکے، کم سے کم اتنی تعلیم دو کہ اپنی زندگی میں وہ اعمال کو بہتر کر سکے، کیونکہ جس کے اعمال بہتر ہوں گے اللہ رب العزت اس کے اعمال کو اگر قبول کر لے تو یقیناً اس کی قسمت میں جنت عطا فرمائے۔ اس دنیا کی محبت میں مت پڑھو، اگر پڑھنا ہے تو آخرت سے پیار کرو، کیونکہ جانتے ہو ایک روایت ہے کہ حشر کے میدان میں دو شخص ہوں گے، دو شخص، ایک کے پاس خوب نیکیاں ہوں گی، خوب، مگر صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی، خوب نیکیاں مگر ایک نیکی کی کمی ہوگی، اور ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا صرف ایک نیکی ہوگی۔ دو شخص ہوں گے حشر کے میدان میں، ایک وہ ہوگا جس کے پاس خوب نیکیاں ہوں گی، مگر جنت میں جانے کے لیے نا ایک نیکی اور چاہیے ہوگی، حکم ہوگا جاؤ تلاش کرو کہیں سے ایک نیکی ڈھونڈ کر کے لاؤ، اور ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کے پاس کچھ بھی نیکیاں نہ ہوں گی سوائے ایک نیکی کی، یعنی ایک ہی نیکی، اور ایک کے پاس بہت، ایک کی کمی۔ اب ظاہر سی بات ہے دونوں کو حکم ہوگا، اب جس سے ایک کی کمی ہے نا وہ تلاش کرے گا، بابا کے پاس جائے گا، بابا ایک نیکی چاہیے، نہیں بیٹا نہیں دے سکتا، دنیا میں مانگتے تھے جو مانگتے تھے دے دیتا تھا، مگر یہاں تو خود میں نفسی نفسی کی حالت میں، ماں کے پاس جاؤ گے تو ماں بھی نہیں دے گی، بہن کے پاس جاؤ گے بہن بھی نہیں دے گی، بیوی وہ تو اور نہیں دے گی، دنیا میں مجھے ستاتے تھے، اچھے کپڑے لاگے نہیں دیتے تھے، نہیں دوں گی، بیٹا ہو دادا ہو پردادا ہو جس کے پاس جاؤ نہیں ملے گا، تھک جائے گا، مگر ایک نیکی اسے کوئی دینے والا نہ ہوگا۔ اور آج ہم اس دنیا میں کس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ دوست پر، یہ میرا دوست ہے مجھے یہی بچائے گا، یہ میرا دوست ہے مجھے یہی سنبھالے گا، مجھے جب ضرورت پڑے گی نا تو یہی دے گا، پتہ چلے گا حشر کے میدان میں کہ کون دے گا اور کون لے گا۔ دنیا میں جس پر بھروسہ کر رہے ہو وہ بھروسے والا نہیں ہے، وہاں جا کر سب ہاتھ دے دے گا، ٹائی ٹائی اور بائے بائے، ہم تجھے نہیں پہچانتے، تو کون ہے؟ ایک نیکی باپ سے مانگ رہا تو باپ نہیں دے سک رہا تو دوسرا کیا دے گا؟ دوست کیا دے گا؟ تو اب گھومتے گھومتے اسے وہی شخص ملے گا جس کے پاس کچھ نہ ہوگا، فقط ایک نیکی ہوگی، دونوں میں کلام ہوگا، ایک نیکی کی ضرورت ہے مجھے کوئی نہیں دے رہا، وہ کہے گا ارے یار میرے پاس تو نیکی ہی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو فقط ایک نیکی ہے۔ اب اس کے دل میں خیال ہوگا کہ یار جب اس پورے حشر کے میدان میں کوئی اس بندے کو ایک نیکی نہیں دے رہا ہے تو ہمارے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں، اتنی نیکی میں کہاں سے لاؤں اور جنت میں جاؤں؟ اب اس کے دل میں خیال ہوگا کیوں نہ ہو کہ میں ہی اس کی مدد کر دوں، کم سے کم یہ بیچارہ تو جنت میں چلا جائے، کم سے کم یہ بیچارہ جنت میں چلا جائے۔ اس کے دل میں دیکھیے ایک خیال پیدا ہوگا، ایک تصور ہوگا کہ پورے میدان حشر میں اس نے نیکیاں مانگ لی، بابا کے پاس مانگا نہیں ملا، ماں کے پاس مانگا نہیں ملا، بھائی کے پاس مانگا نہیں ملا، بہن کے پاس مانگا نہیں ملا،
बीवी के पास मांगा नहीं मिला, रिश्तेदारों के पास मांगा नहीं मिला, दोस्तों के पास मांगा नहीं मिला, यारों के पास मांगा नहीं मिला, थक गया मगर नहीं मिला, आखिर में मेरे पास आया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं कहाँ फिरूंगा, अब तो बैठ ही जाना अच्छा है, इसे जब एक नेकी नहीं मिल पा रही है तो मुझे इतनी सारी नेकियां कौन देगा, लेकिन चलो कम से कम एक की तो नैया पार हो जाए, जो मेरे पास एक नेकी है वही नेकी इसे दे दूं, कम से कम ये शख्स तो बच जाए, वो अपनी एक नेकी को उसके हवाले कर देगा इस नियत के साथ कि कम से कम ये बंदा खुदा का तो बच जाए, कम से कम ये बंदा खुदा का जन्नत में तो चला जाए, वो दे देगा, देने के बाद वो जाएगा, जाने के बाद जब हिसाबो किताब होगा, हिसाबो किताब हो जाने के बाद जब उसे जन्नत में ले जाया जाएगा तो सुनो अल्लाह की रहमत फिर जोश में होगी, अल्लाह इरशाद फरमाएगा ऐ फरिश्तों फकत इसे लेकर के ना जाओ बल्कि उसे भी लेकर जाओ जिसने इस शख्स को एक नेकी अता की है, उसके पास कोई नेकी ना थी मगर वही शख्स है जो सबब बना है इसके जन्नत में जाने का, इसलिए इसे अकेले ना ले जाओ, उसे भी ले लो, इसके साथ जन्नत में लेकर के चले जाओ। क्यों? इसलिए कि ऐ फरिश्तों देखते नहीं हो कि मैंने देखा हश्र के मैदान में एक बंदा होकर जब बंदा के लिए इतना बंदा नवाज हो सकता है, हम तो रब है, हम तो गफूर रहीम है, हम तो मालिक है, हम तो राज़िक है, हम तो खालिक है, जब बंदा होकर बंदा नवाजी कर सकता है तो रब होकर इतना बंदा नवाज क्यों नहीं कर सकता। जा देने वाला भी जन्नती है और लेने वाला भी देने वाला भी जन्नती है और लेने वाला भी जन्नती है। मगर आज है हमारी फितरत ऐसी, अरे बोलो भाई है, हम नेकी तो छोड़ो, नेकी करेंगे तब तो देंगे यार, आज तो हम नेकी से ज्यादा गुनाह ही करते हैं और गुनाह कोई लेने को तैयार ही नहीं, अगरचे भर गठड़ी सिर पर उठाए हुए फिर भी वो कहता है मुझ जैसा कोई वली ही नहीं, है ना। तो कम से कम इतना तो कर सकते हो ना भाई कि अगर बगल में आपके पड़ोसी में कोई इंसान गरीब हो उसकी तो मदद कर सकते। अगर आपका भाई माली एतबार से कमजोर हो तो कम से कम उसका ताउन तो कर सकते, मदद तो कर सकते हो। कोई भूखा आपके दर पे आ जाए तो कम से कम उसे खिला तो सकते हो, कोई नंगा आ जाए तो कम से कम उसे कपड़े तो दे सकते हो, किसी के हाथ और पांव काम न कर रहे हो तो कम से कम उसके लिए सहारा तो बन सकते हो। कोई आपके मुआशरे में बेवा हो तो कम से कम उसकी फरियाद रसी तो कर सकते हो, उसकी देखभाल तो कर सकते हो। मुसलमानों नीयत अच्छी रखो, मजबूर आ जाए तो इस नीयत से दे दो कि मेरे पास जो भी है वो मेरा नहीं है, अगर दिया हुआ है तो ये अल्लाह के फजल से दिया हुआ है, अल्लाह का रिज्क है, अल्लाह के बंदे पर जितना तकसीम होगा अल्लाह उस बंदे को उतना ही ज्यादा अता फरमाता है। सखी बनो, सखी सखी है ना, बखील मत बनो। जो भी कुछ आपके पास है ना वो मैं कसम से कह रहा हूं वो आपका नहीं है, वो और सी बात है कि आपने समझ रखा है। आमी ईटा बाड़ी बनैलम, अपनी मेहनत से बनाया, अपनी ताकत से बनाया, मैं कुछ नहीं करता तो तेरा कुछ नहीं होता, मैं ही तो था जो तू इतना बुलंद हो गया। ये जुमले किसके निकलते हैं? ये जुमले इंसानों के नहीं होते मुसलमानों, ये जुमले हकीकत में हैवानों के हुआ करते हैं। आपके पास जो चीज है ना वो आपका नहीं है, जिसने जिस दिन से ये मान लिया कि वो मेरा नहीं है वो अल्लाह के फजल से है, समझ लो उसी दिन से ईमान की सीढ़ी चढ़ने लगेगा, उसी दिन से ईमान की सीढ़ी पर कदम चलने रखने लगेगा। क्यों? इसलिए कि उसने उसके पास जो कुछ भी है उसने अपना नहीं समझा, उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता समझा। और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा
جب اللہ ہی کے شے مانیں گے، اللہ ہی کا دیا ہوا مانیں گے نا، تو ہمیں دینے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک مثال سمجھیے، فور ایگزامپل، آپ کا دوست ہے اور آپ نے اسے 10,000 روپیہ دیا کہ بھائی میں باہر جا رہا ہوں نا، وہاں سے آؤں گا تو یہ مجھے دے دینا، یہ امانت کے طور پر تم رکھو۔ اب 10 مہینے کے بعد وہ شخص آیا اور آپ سے کہا کہ میں نے آپ کے پاس جو 10,000 روپے رکھے تھے نا، وہ واپس کرو۔ بتائیے آپ کو کوئی دقت ہوگی؟ نہیں دقت ہوگی، اس لیے کہ آپ جانتے ہو کہ یہ مال اسی کا ہے، آپ جانتے ہو کہ اسی نے میرے پاس رکھا ہے، آپ جانتے ہو کہ جو میرے پاس ہے نا وہ اسی کا دیا ہوا ہے، دوست ہی نے میرے پاس رکھا تھا۔ تو اب جاؤ گے وہاں سے نکالو گے اور دے دو گے، شکن بھی نہیں آئے گی۔ پتہ کیا چلا کہ آپ کے اس جگہ پر، اس مقام پر یہ خیال ہوا کہ یہ جو میرے پاس جو مانگنے کے لیے آیا ہے نا، جتنا مانگ رہا ہے اتنا مال اسی کا میرے پاس ہے، اس لیے کوئی دقت نہیں۔ مسلمانوں زندگی میں یہی قاعدے کو اپنا لو، جو بھی آئے تمہارے پاس سمجھو میرا اپنا نہیں ہے، خدا کا عطا کرتا ہے۔ جو فقیر آئے خدا کے رزق میں سے خدا کے دین میں خرچ کر دیا کرو، قسم خدا کی، جو اللہ کی دی ہوئی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اسے رزق میں اور بھی برکتیں عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آج یہ کہاں سے ہوگا؟ پہلے بندوں کی خدمت کرنا سیکھو، اپنے قریب اور قرب و جوار میں رہنے والوں سے سیکھو، پہلے اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ جو اپنے بھائیوں کی مدد کرنا سیکھ لے گا، سمجھ لینا کہ وہ دین کی بھی مدد کرنا سیکھ جائے گا۔ لیکن جو اپنے بھائی کو آیا مانگنے کے لیے، بہن کی شادی ہے، 10,000 روپے چاہیے، 1,00,000 روپے چاہیے، بھائی کے پاس ہے مگر کہے گا کہ نہیں میرے پاس نہیں، منہ ایسا بنا لے گا نا کہ لگتا ابھی ابھی اس کے تجوری سے 5 لاکھ روپیہ چوری ہو گیا، ایسا منہ بنا کر کے بولے گا، لگتا اب رو دے گا، نہیں ہے پیسہ، رہتے ہوئے بھی نہیں دے گا، تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان اور اس کا شکریہ منو کہ اس نے تمہیں ہاتھ دیے جس ہاتھ سے تو کما رہا ہے۔ اگر نہ دیا ہوتا تو تو کہیں کا نہ ہوتا، کم سے کم اس کا شکریہ ادا کیا کرو۔ اور اگر بھائی مدد کے لیے آئے تو اس بھائی کی مدد کر دیا کرو، کیونکہ میرے نبی کی سنت اور میرے نبی کا طریقہ یہی ہے کہ اگر دشمن بھی آئے مدد مانگنے کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہر مرادوں کو پورا کر دیا۔ اور یہاں تو اپنے بھائی ہیں مسلمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ خوشبو کی صحبت میں اگر مٹی بھی آ جائے نا تھوڑی دیر کے لیے تو مٹی بھی خوشبودار ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے صالحین کی صحبت کو، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ صالحین کے دامن کے چھتر چھائے میں جو آ جاتا ہے اللہ رب العزت اسے بھی صالحین کی جماعت میں لکھ دیا کرتا ہے۔ میں ایک چیز کو چھوڑ گیا تھا اور اچانک یہاں پر ابھی مجھے یاد آ گئی کہ میں وہ بولتے بولتے چھوڑ دیا تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ میں کہیں اور چلا جاتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، وہ بیان کر دوں اور میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا، اس لیے کہ حضرت علامہ مولانا یعقوب صاحب تشریف لا چکے ہیں، بہت بولتے ہیں وہ کہ آپ کی موجودگی میں میں کیا بولوں میں کیا بولوں۔ آج انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ ہی بول لیجئے تبھی میں بولوں۔ بولا ٹھیک ہے۔ دو سمندر کے درمیان، جہاں دو سمندر ملتے ہیں اسی جگہ پر ملاقات ہو، وہاں سے چلے گئے اور یوشع ابن نون نے دیکھا تھا کہ مچھلی تڑپی اور تڑپ کر اپنا راستہ بناتے ہوئے دریا میں چلی گئی، لیکن یوشع ابن نون بھول گئے کہنا، پھر وہاں سے آگے کو نکل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کو بھوک کا احساس ہوا، انہوں نے فرمایا یوشع کچھ کھانے کو تو بھوک لگی۔ یوشع ابن نون نے فرمایا کہ حضور میں تو بھول ہی گیا کہنا، وہ فلانے جگہ
نہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے حضور، اسی جگہ پر مچھلی میں نے دیکھا تھیلے میں چھٹپٹائی، زندگی ہو گئی، بھونی ہوئی کاٹی ہوئی مچھلی جو کھانے والی اب کھاتے، وہ زندہ ہو کر کے اپنا راستہ بناتے ہوئے وہ سمندر میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہمیں وہی تو جگہ تھی حضرت خضر سے ملاقات، اسی جگہ پر تو ملاقات ہونی تھی، آئے تشریف لائے ملاقات ہو گئی۔ بس یہیں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو دیتا ہوں، وہ مچھلی کاٹی جا چکی تھی، وہ مچھلی بھونی جا چکی تھی، آگ میں اسے تیار کر دیا جا چکا تھا۔ اگر ایسا آپ کے گھر میں ہو جائے کٹورے سے مچھلی چل پڑے تو تب تو کہیں آپ بھاگتے ہوئے نظر نہ آؤ کہ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، کٹورے سے مچھلی جو ہے کودتی ہوئی نظر آ رہی۔ وہ مچھلی زندگی ہو گئی، کیوں کس بنیاد پر زندگی ہوئی؟ ہم سنیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ ولی کا قدم جہاں پڑ جاتا ہے نا وہاں مردہ ہو تو اللہ مردوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جگہ اگر مردہ ہو اس جگہ پہ تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مردوں میں بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہاں جو واقعہ ہے تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسی دریا سے حضرت خضر وضو بنایا کرتے تھے، اسی دریا سے وضو بناتے تھے، اسی ہوا اور فضا میں سانس لیا کرتے تھے۔ پتا کیا چلا؟ ایک تفسیر میں تو آیا ہے کہ اسی دریا کے پانی کا کچھ قطرہ جب دریا نے تلاطم کیا، جب موجیں پڑی تو موج جب زمین پر لگتی ہے نا تو کچھ پانی کے جھٹکے باہر آتے ہیں، اسی کا کچھ چند قطرہ اس مچھلی کے اوپر پڑ گیا، چند قطرہ اس مچھلی کے اوپر پڑ گیا۔ جس فضا اور ہوا میں حضرت خضر تشریف فرما ہوتے تھے اس فضا اور ہوا کا کچھ حصہ اس مچھلی سے مس ہو گیا۔ تو دیکھو جس فضا اور ہوا میں اور جس پانی سے وضو ایک ولی کرے، اگر اس کا چھیٹا اور آگ کسی مردہ پر پڑ جائے تو اللہ اس ولی کے برکت کی بنیاد پر مردہ ہو تو اسے زندگی عطا کر دیتا، مردہ ہو تو اسے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ کہ اس محلے میں بہت خوش نصیب ہو میرے پیارے کہ ایک اللہ کا جیتا جاگتا، ایک برگزیدہ، ایک اللہ رب العزت کا ایک محبوب بندہ جسے پوری دنیا جلالت العلم السید شاہ جلال الدین اشرفی الجیلانی مدظلہ العالی والنورانی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ایک مکمل اللہ کا محبوب بندہ آپ کے اس زمین پر تشریف فرما ہے، آپ ان کا احترام کریں، ان کے انشاءاللہ بہت جلد آپ ان کے چہرے کا دیدار کریں گے، کیونکہ جس محفل میں اللہ کے رسول کے اولادوں کی آمد ہوتی ہے اللہ اپنے فضل و انوار کی بارشیں عطا فرماتا ہے۔ جتنا چاہو آج اس بارش میں نہا لو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔